ہم سب ہمارا جو بالعموم ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ جو غالب تہذیب ہوتی ہے اس سے مروبیت بھی ان میں ہوتی ہے. ہمارا تعلیمی نظام بھی اسی مغربی طرز تعلیم سے مروب نظر آتا ہے، جو اسکولنگ سسٹم ہے اور باقی چیزیں. لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ خود ایک بہت جدید ترقی یافتہ ملک امریکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گوگل کے اوپر تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 70 سے 80% بچے ہیں جو بنیادی براڈ بیس تعلیم حاصل کرنے کے بعد کبھی یونیورسٹی کا منہ تک نہیں دیکھتے اور وہ اپنی فیلڈز میں جاتے ہیں. ایک بہت اچھا پلمبر بن رہا ہوگا، بہت اچھا جس کو آپ کہتے ہیں الیکٹریشین بن رہا ہوگا، ایک خاتون جو ہے وہ ویٹرس بن رہی ہوگی، لیکن معاشرے میں اس کو کبھی ایسے نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ شاید تعلیمی یافتہ نہیں ہے یا یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو وہ لوگ اس سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں جو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد کما رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہم سب ترقی پذیر ملکوں میں جب ہم ایک رجحان ہوا جی تعلیم آنی چاہیے، تعلیم کا شعور، یونیورسٹیاں گلی گلی کھل گئیں، تو وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ تعلیم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی اختصاصی موضوع پر کوئی تحقیقی ڈگری آپ کسی کو دے دیں، بلکہ ایک فنون کی مہارت، یہ بھی علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سارے ذرائع میں نے تو یہ عرض کیا کہ قدم قدم پر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بدیت کی ہے اس کا مطالعہ، اس کا مشاہدہ کرنا، اس کے مطابق رہنمائی کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، یہ بحیثیت مجموعی معاشرے کی ذمہ داری ہے. اس طرح ہم بہت قیمتی لوگوں کو ضائع کر دیتے ہیں. مجھ سے اگر آپ بعض چیزوں کا تقاضا کریں جو میرے ذوق کی نہیں ہیں تو میں ان کو نہیں سیکھ سکتا، اور فرض کر لیجئے کہ بہت محنت کر کے سیکھ بھی لوں تو میرا اس میں کوئی دل نہیں لگتا جی. اور میں اگر اپنی ضرورت کی حد تک وہ چیز جان بھی لوں گا تو بس ضرورت ہی پوری کروں گا. یعنی وہ چیز کہ میں اس کے اندر اتر گیا ہوں، میں نے اس کو اپنے لیے ایک اعتماد کا ذریعہ بنا لیا ہے، میری پوری شخصیت اس کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے. یہ آگے بڑھنے کی بڑی ضرورت ہے نا. تو بعض چیزوں کے ساتھ میری عدم مناسبت مجھے ایسے نہیں بڑھنے دیتی، تو مار مار کر، پیٹ کر، ادھر سے دائیں سے بائیں سے سوسائٹی دباؤ ڈال کر وہ کام بعض اوقات بچوں سے کراتی ہے جن کے لیے خدا نے ان کو نہیں پیدا کیا. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب یہ سوال ہے کہ فرض کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیا چیز ہے، سنت میں آپ جس چیز کو سنت قرار دیتے ہیں اس کی تفصیل سے بھی لوگ واقف ہیں. کہتے ہیں یہ واجب کیا چیز ہے. ہم اکثر عام طور پہ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں جی یہ فرض ہے، علماء کے طریقے کے مطابق اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک واجب کی اصطلاح آتی ہے. یہ واجب کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی فرض سے نیچے ہے اور مندوب سے یا سنت سے اوپر ہے. اچھا. تو جن چیزوں کو آپ نے قطعی دلیل سے ثابت کر دیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آ گیا ہے، ان کو آپ فرض قرار دے دیتے ہیں، اور جن کے ہاں استدلال اس سے نیچے رہ جاتا ہے ان کے لیے ایک واجب کی اصطلاح اختیار کر لی گئی ہے. یہ احناف کی اصطلاح ہے. باقی جہاں تک اہل علم کا تعلق، یعنی باقی جمہور علماء کا، وہ اسی طرح دیکھتے ہیں معاملے کو، جیسے کہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ دین میں اصل میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز لازم ہوتی ہے، اس کو آپ فرض کہہ لیں، اس کو آپ واجب کہہ لیں، اور ایک چیز مطلوب ہوتی ہے، وہ کرنی چاہیے لیکن اس کو لازم نہیں کیا گیا ہوتا. اس کے لیے آپ مندوب کی اصطلاح استعمال کر لیں، مستحب کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، بعض صورتوں میں نفل کہتے ہیں. تو یہ چیزیں پسندیدہ ہیں، اچھی ہیں. اس کے مقابل میں حرام ہے اور مکروہ ہے. تو پھر بعض موقعوں کے اوپر ان میں مزید کچھ قسمیں بنا دی جاتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بنیادی چیزیں یہی ہیں. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا. اس سوال ہے ہم صاحب کہ تعظیمی سجدے کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو کیا اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو کہیں تعظیمی سجدے کی ممانعت نہیں ہے، تو حدیث نے قرآن مجید کے اوپر ایک اضافی حکم جو ہے وہ ہمیں دیا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ شرک کو منع کیا گیا ہے، تو شرک کے لیے سد ذریعہ کے طور پر بہت سی چیزوں سے منع کیا جائے گا. اس میں یہ سجدہ بھی ہے. اگر وہ عبادت کی صورت میں ہے تو وہ تو قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے کہ عبادت کا سجدہ تو کسی کے سامنے بھی نہیں کیا جا سکتا. اس میں قرآن مجید نے واضح لفظوں میں ممانعت بیان کر دی ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ کسی کی عظمت کے اعتراف میں سر جھکا دیا. عام طور پر سر جھکانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یا اس سے آگے تو اگر تو اس کی بالکل عبادت کے سجدے سے مشابہت ہو گئی ہے تو پھر تو گویا آپ نے عبادت ہی کر ڈالی. اگر اس سے نیچے بھی کوئی چیز ہے تو یہ سدن ذریعہ روکی جاتی ہے کہ آدمی کو اس کا احساس رہے کہ یہ سر صرف خدا کے سامنے جھکنے کے لیے ہے. تو اس میں دین کے معاملے میں کوئی اضافہ، کوئی کمی کچھ نہیں ہوا. اچھا، ہم سے وہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو وہ بھی کیا سجدہ تعظیمی ہی تھا؟ ظاہر بات ہے، عبادت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا. یعنی کسی کی عزت، کسی کے احترام، کسی کی عظمت، کسی کو بڑا سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہم اپنے والدین کے سامنے جھکاتے ہیں، بادشاہوں کی
دربار میں حاضری کے وقت اس کو آداب میں سمجھا جاتا رہا ہے، تو اس کو بھی ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا ٹھیک، کہ آپ باقی آداب اختیار کریں، لیکن اس میں چونکہ آگے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ایک طرح کی مشابہت سی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آداب مقرر کیے گئے ہیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو سد ذریعہ کی چیزیں تو ہم اپنے معاشرے میں روز بیان کرتے رہتے ہیں۔